ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، میں آپ کو ایک دیوبندی چوزے کی گفتگو سنانے جا رہا ہوں، کس انداز میں بکواس کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ سارے بریلویوں کو چیلنج ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب تو اتنا ہی بڑا چیلنج والا ہے تو نے پھر اپنا نمبر کیوں نہیں دیا؟ موبائل نمبر دینا چاہیے تھا۔ میں تجھے اپنا نمبر دے رہا ہوں اور میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ تو نے جو یہ دعویٰ کیا ہے، کیا اس دعوے کو تو ثابت کر سکتا ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کی ہی تحریر ہے؟ میں پوری دنیائے دیوبندیت کو چیلنج کر کے بولتا ہوں کہ پوری دنیائے دیوبندیت اگر وہ تحریر اعلیٰ حضرت کی ثابت کر دے تو میں 1,00,000 روپے انعام کے دوں گا۔ آئیے سنیے یہ کس طرح کی بکواس کر رہا ہے یہ دیوبندی۔ ہم جھوٹی باتوں پر بوکھلا رہے ہیں۔ اگر یہ بریلوی عوام دیوبندی علماء پر تانا بازی اور تہمت بازی کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ان کا جواب دیں۔ ہم علماء دیوبند پر تہمت بازی نہیں کرتے۔ دیوبندیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ دیوبندیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ سب کام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ دیوبندیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ہم تہمت بازی نہیں کرتے۔ اگر کوئی یہ کہنے والا سامنے آئے کہ نہیں ایسا علماء دیوبند کی کتاب میں نہیں لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو میں 1,00,000 روپے انعام کے دوں گا۔ میں اپنا نمبر بھی دوں گا اور اس چوزے کو چیلنج کر کے بولتا ہوں، یہ چوزا ہے کہاں کا، اس چوزے کو میں اپنا نمبر بتا دوں۔ میرا نمبر ہے 790-681-4054۔ اس چوزے کے اندر اگر ہمت ہے، جرات ہے، صلاحیت ہے تو یہ اپنا نمبر شیئر کرے۔ میں اس چوزے کو نمبر دے رہا ہوں اور یہ ثابت کرے کہ جو اعلیٰ حضرت پر الزام لگا رہا ہے کہ یہ ان کی تحریر ہے، آئے میرے سامنے اور یہ اس بات کو ثابت کرے۔ بہرحال یہ کہہ رہا ہے کہ علماء دیوبند پر الزام لگایا جاتا ہے۔ الزام نہیں لگاتے ہم لوگ، ہم سچائی بولتے ہیں۔ جس قوم کا، جس برادری کا، جس دھرم کا یہ نظریہ ہو، یہ عقیدہ ہو کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے اور وہ سب کام کر سکتا ہے جو بندے کرتے ہیں، تو بندے تو بڑے گندے گھنونے کام کر جاتے ہیں، تو کیا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ گندے گھنونے کام کرے گا؟ کیوں رے گدھو؟ کیا انداز ہے یہ تمہارا بکواس کرنے کا؟ میں اس کا الزامی جواب دے رہا ہوں جس طرح اس نے بکواس کی ہے اس آڈیو میں۔ آگے بھی سنیے، چلیے میں کہہ تو بہت کچھ سکتا ہوں مگر اس کو سنیے، آپ آگے سنیے۔ کے لیے تیار ہے۔ ایک سوال آج بھی اس سنبل چوک میں بریلویت کو چھوڑ کے جاتا ہوں اور تمہارے ذمہ یہ ہے کہ یہاں کی بریلوی عوام سے، یہاں سے لے کر پاکستان طاہر قادری تک اس کا جواب لیا جائے۔ مجھے بتاؤ، آج یورپ سے لے کر یہاں کشمیر تک عیسائیوں کی طرف سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تہمت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواہش پرست تھے، نفس پرست تھے، لڑکیوں کے پیچھے تھے۔ یہ ہمارے عیسائی لوگ ہمارے نبی پر تہمت لگاتے تھے، قابل برداشت ہے؟ اگر کسی مسلمان نے ایسی ہی عبارت لکھی ہو، بتاؤ اس وقت کیا کریں گے؟ ہم نبی کی توہین برداشت کریں گے؟ حکومت جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں ہوگی، مگر جس گدھ الذی نے، جس کافر نے یہ کہا ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب حاصل ہے اس میں کوئی خاص بات نہیں، کوئی خصوصیت نہیں، ایسا علم غیب تو جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کو بھی حاصل ہے، یہ بھی گستاخی ہے کہ نہیں؟ دیوبند کے تمام کافروں سے کہتا ہوں جو دیوبند میں دھوکے میں ہیں، دیوبندیوں میں دھوکے میں ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا۔ دیوبندی دھرم میں، دیوبندی گروپ میں جو لوگ دھوکے میں ان کی بات نہیں کرتا، میں پڑھے لکھوں کی بات کرتا ہوں۔ میں ان گدھ الذی کی بات کرتا ہوں جن کے کاندھوں پر، جن کے جسم پر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ ذرا ایک بار دل سے سوچئے گا، نہیں ہے گستاخی؟
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کے علم غیب سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ کیا یہ کفر نہیں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر بے ادبی کرنا کیا یہ کفر نہیں ہے؟ دیوبندیوں، تمہارے منہ میں کیا کہوں یار، نجاست کی بو آ رہی ہے۔ جو تھانوی جی نے انگلی چٹوائی تھی نا آپ لوگوں کو، اور خود بھی چاٹی تھی، یہ وہ بدبو آ رہی ہے تمہارے منہ سے۔ خیر آگے سنو۔ آگے یہ جو یہاں پولیس والا ہے، اگر خیرت مند ہے اور ایماندار ہے، انشاءاللہ ایماندار ہوگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ اب حوالہ سنو، الملفوظ کامل موجود ہے، یہاں ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر پولیس موقع دے گی میں کتاب کو شو کر سکتا ہوں۔ ابھی صرف حوالہ سنو، الملفوظ کامل موجود ہے، 4 جلدوں میں ہے، تیسری جلد ہے، ادھر سنو بات، ادھر نہیں، تیسری جلد ہے، صفحہ نمبر 373، اس پر موجود ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اما عائشہ کے ساتھ روزے پاک کے اندر شباش اور ہم بستری کرتے ہیں۔ آؤ جناب حضرات، جو اس نے بات بولی ہے، اگر یہ اپنے باپ کے اوریجنل نطفے سے پیدا ہے تو یہ اس بات کو ثابت کرے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ آج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ہم بستر ہوتے ہیں۔ میں 1 لاکھ روپے کا انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔ لاؤ اس چوزے کو پکڑ کے، یا میری آڈیو اس چوزے تک پہنچا دو، اس کافر تک پہنچا دو۔ میں کھلم کھلا اس کو کافر بول رہا ہوں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اس طرح کی بات بول رہا ہے۔ ان کافروں کو جھوٹ بولتے شرم نہیں آتی، کیونکہ ان دیوبندیوں کا جو خدا ہے، جس کو یہ خدا مانتے ہیں، وہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو جس جماعت کا، جس گروہ کا اللہ ہی جھوٹا ہو، خدا ہی جھوٹا ہو، تو اس خدا کے بندے کتنے بڑے جھوٹے ہوں گے۔ میں کھلے عام کہہ رہا ہوں، ان کافروں میں اوقات نہیں، ان کافروں میں کوئی جرت نہیں، صلاحیت نہیں۔ دیوبندی دھرم کی بنیاد جھوٹ پر ٹکی ہے۔ اگر یہ دیوبندی لوگ جھوٹ نہ بولیں تو ان کا دھرم چلنے والا نہیں۔ جھوٹ بولنا، مکاری کرنا، یہ ایک عام بات ہے ان کے ہاں۔ اور ایک بات بتا دوں، وہابی دیوبندی بد مذہب بننے کے لیے سب سے پہلے بے شرم ہونا، بے غیرت ہونا، بے حیا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے، شرط اول ہے۔ پھر باقی کی باتیں تو اس کے بعد میں ہیں۔ دھوکہ دینا، گنڈا گردی کرنا، بدتمیزی کرنا، کسی پر الزام لگانا، ہے نا، الزام کسی پر تراشنا، یہ سب تو بات کی باتیں ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے ماں کا نیک ہونا اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ بے دیوبندی آئی سمجھ میں؟ دیو کے بندر، دیو کے پجاری، دیو کی پوجا کرنے والے، بابا رام دیو کے ماننے والے، بابا رام دیو کے ادب کرنے والے، دیو کے بندروں، تم گدھ الذی کو کچھ آتا جاتا تو ہے نہیں، صرف الزام تراشی کرنا خوب اچھے سے آتا ہے۔ اگر یہ بد مذہب، بد عقیدہ، یہ دیوبندی کافر اگر یہ بات ثابت کر دے کہ حضور اپنی ازواج مطہرات سے ہم بستر ہوتے ہیں، یہ ایسا لکھا ہے، تو یہ دکھائے، 1 لاکھ روپے انعام کے دوں گا میں۔ آگے کی اس کی بات سنو کافر کی۔ میں نے نمبر دیا ہے، اپنا نمبر شو کیا ہے، میرا نمبر ہے 790-681-4054۔ اس کافر سے بھی بولو، اور میں کہہ رہا ہوں سارے کافر دیوبندیوں سے بولو، جتنے کافر دیوبندی ہیں، دیوبندی کافر ہیں، سب کو بولو، جو بھی یہ اعتراض کرتے ہیں، جو بھی الزام لگاتے ہیں، اور وہ الزام باقاعدہ صحیح ہو، اور وہ الزام جو ہے جیسا انہوں نے بتایا ویسا ہی ہو، وہ گستاخی پر مبنی ہو، اپنا نمبر شو کرو۔ اگر تمہاری ماں نے تمہارے باپ کے جائز نطفے سے تم کو پیدا کیا، تم کو حلالی پیدا کیا، تو پھر تم اپنا نمبر شو کرو۔ تم نمبر شو نہیں کر سکتے، میں گارنٹی سے بولتا ہوں۔ نمبر شو اس لیے نہیں کرو گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ تم جھوٹے خدا کے جھوٹے بندے ہو، سمجھے دیو کا بندرو؟ میں اس کا الزامی جواب دے رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ کس طرح بول رہا ہے۔ گستاخ رسولوں کو، حرامیوں کو اسی طرح بولا جاتا ہے، کیونکہ رب نے قرآن پاک میں ایک ولد الزنا کی حقیقت کو بیان کیا۔
اور صرف وہی بیان نہیں کیا بلکہ اس کے 10 راز فاش کیے جو کہ 9 وہ خود جانتا تھا، 10واں نہیں جانتا تھا، 10ویں کا بھی راز فاش کیا، کیونکہ وہ حرامی ہے۔ جو حضور کا گستاخ ہوتا ہے وہ حرامی ضرور ہوتا ہے، جو حضور کا گستاخ ہوتا ہے وہ حرامی ضرور ہوتا ہے۔ ہر حرامی گستاخ رسول نہیں ہوتا، ہر حرامی گستاخ رسول نہیں ہوتا، ہاں جو گستاخ رسول ہو اس کے حرامی ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ بہرحال ایک اور چیز میں کہتا ہوں، ہر کافر گستاخ رسول نہیں ہوتا، ہر کافر گستاخ رسول نہیں ہوتا، مگر جو گستاخ رسول ہو اس کے کافر ہونے میں شک نہیں ہوتا۔ خیر آگے کی اس کی گفتگو سنیں کافر کی۔ تم جواب دے دو، حامی صاحب تو جواب دے دے، داؤدی صاحب تو جواب دے دے، رضوی صاحب تو جواب دے دے۔ میں نے ایک مرتبہ پلوامہ کے اندر اس عبارت کو پیش کیا ہے، بریلوی پلوی اور ایجنٹوں نے رات کو کہا ہم تب تک اپنے گھروں میں داخل نہیں ہوں گے جب تک ہم بریلوی اور فیاضی سے اس کا جواب نہیں مانگیں گے۔ میں نے کہا کتاب موجود، میں نے کتاب کو شو کیا، اگر تم فیاضی کو ابھی لاؤ گے میں ابھی یہاں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھ رہے ہیں جناب کتنا بھونک رہا ہے۔ میں نے اپنا نمبر شو کیا ہے، اپنا نمبر دیا ہے۔ اگر اس ولد الزنا میں اگر صلاحیت ہے، جرت ہے، تو یہ لائے دنیا کی کوئی سی بھی کتاب اور یہ ثابت کرے، اہل سنت کے کسی بھی عالم کی یہ کتاب لے کے آئے، مطلب ہمارے عالم، جیسے اس نے اعلیٰ حضرت کا نام لیا یا جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، ہے نا، ان کا، اور میں ان کے گھر سے وہ بات ثابت کروں گا انشاءاللہ، میں ان کے گھر سے وہ بات ثابت کروں گا۔ اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھی، اس نے کیا کہا کہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، فلاں کتاب ہے، فلاں صفحہ نمبر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ اس بات کو ثابت کر دے، ہم بستر کا لفظ اس میں دکھا دے، میں 1,00,000 روپے انعام کے دوں گا۔ اگر اس نے ہم بستر کا لفظ استعمال کر دیا، سمجھ رہے ہیں، اس میں اگر ہم بستر لکھا ہو تو لاؤ نکال کے۔ اور جس بات کو یہ کہہ رہا ہے شباشی، تو یہ ہر روز شباشی کرتے ہیں دیوبندی، دیوبندی اپنی مسجدوں میں اور اپنے گھروں میں ہر روز شباشیاں کرتے ہیں۔ میں ثابت کروں گا الحمدللہ، ان کی کتابوں سے ثابت کروں گا، یہ اپنے گھروں میں اور اپنی مسجدوں میں شباشی کرتے پھرتے ہیں، میں ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ اب اس گدھ اللذی تک میری یہ آواز پہنچا دو، میرا یہ آڈیو پہنچا دو، میرا نمبر پہنچا دو، اور اگر اس حرامی کے اندر جرت ہے، صلاحیت ہے، میرے سامنے بات کر کے، مجھ سے بات کر کے، یہ ہمارے اوپر جو الزام لگا رہا ہے اس کو صحیح ثابت کر دے اور 1,00,000 روپے لے لے۔ اور جو اس کو جانتا ہو، جو اس کو جانتا ہو، ضرور کوئی نہ کوئی تو جانتا پہچانتا ہوگا، ضرور کوئی نہ کوئی جانتا پہچانتا ہوگا، تو میری اس آواز کو، میری اس آڈیو کو اس تک پہنچا دو، اس گدھ اللذی تک پہنچا دو، اس گھامڑ تک پہنچا دو، اور اس کو بولو کہ بڑے علماء کا نام مت لے، تو بڑے علماء کا نام لینے کے قابل نہیں ہے، تو اہل سنت کے ایک ادنا سے غلام سے تو بات کر کے دیکھ، تیری لیٹرین اور پیشاب دونوں ایک ساتھ نکلے گا انشاءاللہ، سمجھے؟ اور جتنے بھی دیوبندیوں میں رہنے والے عام لوگ ہیں، عوام ہیں، وہ دھوکے میں ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ ان دیوبندیوں کا خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے، ان کو نہیں معلوم کہ دیوبندی جو ان کا نبی ہے وہ ایسا ہے کہ اگر وہ اس کا خیال کر لیں تو ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، گدھے اور بیل کا خیال کریں تو ہو جاتی ہے، اچھے سے ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کیسے نبی کو مانتے ہیں، کیسے خدا کو مانتے ہیں۔ جو ان کا نبی ہے وہ غیب نہیں جانتا، مگر ہمارا نبی غیب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے۔ ہمارے نبی کا جو رب ہے وہ سچا ہے، ہمارا جو نبی ہے وہ سچا ہے، ہمارے نبی کا جو دین ہے وہ سچا ہے، مگر دیوبندی دھرم کا جو دین ہے وہ بھی جھوٹا، جو دیوبندیوں کا نبی ہے وہ بھی نہ جانے کیسا، جو دیوبندیوں کا خدا ہے وہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دیوبندیوں کان کھول کے سن لینا، کان کھول کر، کان بند کر نہیں، کان کھول کر سننا۔ دیوبندی دھرم کی بنیاد جھوٹ پر ٹکی ہے، دیوبندی جہنمی فرقہ ہے، دیوبندیوں کے جو 4 بڑے اکابر ہیں وہ پکے کافر ہیں،
ان کے کفر کو جانتے ہوئے جو ان کو مسلمان مانے وہ بھی کافر. میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں اس بات کو. ہے اگر کسی دیوبندی میں صلاحیت، جرات، ہمت، علم اگر کسی نے سیکھا ہے، بات کرنے کا ہنر اگر کسی نے سیکھا ہے، تو آؤ اپنی اپنی کتابیں لے کر، ہم تم کو انشاءاللہ کافر ثابت کریں گے انشاءاللہ. ہے تم میں کوئی ایسا؟ تم بار بار بھاگے ہو تم لوگ. کبھی برقع اوڑھ کر بھاگے ہو محفل سے، مناظرے سے، اور کبھی پولیس کا سہارا لیا کہ اے پولیس والو ہماری مدد کرو، یا پولیس المدد، اے پولیس والو آؤ ہماری جان بچاؤ، اے پولیس والو ہمیں اس مناظرے سے بچاؤ، اے پولیس والو ہم نے کیا مصیبت مول لے لی، بریلوی مناظرے کے لیے تیار ہو گئے، آؤ ہمیں بچا لو، یہاں لڑائی ہو جائے گی، یہاں جھگڑا ہو جائے گا. ارے گدھ الذی، ایسے کام کرتے ہی کیوں ہو تم لوگ؟ جب تمہارے بس کی بات نہیں ہے تم ایسے کام کرتے ہی کیوں ہو؟ ہمارے گاؤں میں بھی کچھ دنوں پہلے کچھ دیوبندی آئے تھے، بڑے نشے میں چور تھے، بڑا رعب دکھا رہے تھے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک جواب نہ دے پائے، ایک جواب نہیں دے پائے دیوبندی. 3 گاڑی بھر کر آئے، پھر 2 گاڑی اور اس کے بعد بھر کے آئے. اور ہمارا اہل سنت کا صرف ایک ہی عالم، سنیوں کا شیر، ببر شیر، مولانا عبد الوہاب صاحب قبلہ نعیمی مدد اللہ العلی، اکیلے سنیوں کے شیر نے پانی پلایا. اور واقعی وہ لوگ پانی پہ پانی پی رہے تھے، گلا سوکھ گیا مگر جواب نہیں بن پڑا. یہ ہے ان دیوبندیوں کی اوقات. پھر انہی کے چاہنے والوں نے ان کو ایسا دھتکارا کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. سمجھے جناب؟ تو ان کے بس کی کوئی بات نہیں ہے. یہ صرف جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ دیوبندیوں کے دھرم کی بنیاد ہی جھوٹ پر ٹکی ہے. اگر یہ لوگ لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، تو ان کا دھرم نہیں چلے گا، لوگ ان کے ساتھ ہی نہیں آئیں گے. اگر یہ سچائی بتا دیں اور یہ کہہ دیں کہ بھئی ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں، آؤ ہمارے ساتھ کون کون آنا چاہتا ہے، تو پھر سمجھ لو ان کا کیا حال ہوگا. عوام کیا کرے گی؟ ان کا منہ لال کر دے گی عوام. عالموں کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی، مگر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، چکمہ دیتے ہیں. یہ عوام کے سامنے کہیں کہ بھئی ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اب آؤ ہمارے ساتھ کون کون جماعت میں جاتا ہے، کون کون جماعت میں چلتا ہے. دھوکے سے وہاں نام لکھواتے ہیں کہ ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ 3 دن کی جماعت میں کون چلے گا. ارادہ کرو، نام لکھواؤ. بتائیے کیا دین ہے، کیا دھرم ہے یار. ارے جھوٹے خدا کے جھوٹے بندو، دیو کے بندو، کیوں یار عوام کو گمراہ کر رہے ہو، کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ باز آ جاؤ. یہ زندگی چند دنوں کی ہے، زیادہ دن کی زندگی نہیں ہے. بہرحال دیوبندیوں کا کوئی بھی اعتراض ہو، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے علماء اہل سنت نے ہر اعتراض کا جواب دیا ہے. اور دنیا میں ابھی تک کوئی ایسا دیوبندی پیدا نہیں ہوا جو ہم اہل سنت کے اوپر اعتراض کرے اور ہم اس کا جواب نہ دے پائے ہوں. الحمدللہ ہر اعتراض کا جواب ملا ان دیوبندیوں کو. مگر جھوٹ بولنا ان کی فطرت میں شامل ہے، ان کے خون میں شامل ہے جھوٹ بولنا. خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ. اس انسان تک، یہ جو دیوبندی ہے اس تک میری آواز پہنچا دو، اس تک میری یہ آڈیو پہنچا دو. میں نے نمبر شو کیا ہے، نمبر بولا ہے، یہ بھی اپنا نمبر شو کرے اگر حلالی ہے. اگر یہ واقعی سچا ہے اپنے دعوے میں تو یہ اپنا نمبر شو کرے اور مجھ سے بات کر لے خالی، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ مومن کی پہچان کیا ہوتی ہے، ایک مومن کی طاقت کیا ہوتی ہے، ایک مومن کا علم کیا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے اسے اپنے دین متین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے دین لیتا ہے تو اس کی عقلیں چھین لیتا ہے. سمجھے مسلمانوں؟ تو ان دیوبندیوں کو نہ عقل ہے نہ شکل ہے. بہرحال ان کی شکلوں پہ بھی 16.5 بجتے ہوتے ہیں. خیر، بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ میں نے اپنا نمبر بھی شو کیا ہے، اور اس گھامڑ مولوی تک
یہ مولوی ہے یا مفتی ہے یا کیا ہے کیا نہیں، اللہ بہتر جانے. میں مولوی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ واقعی یہ مولوی ہے، یہ مولوی نہیں ہے، مولوی ہے یہ، سمجھے؟ مولوی، مولوی نہیں، مولوی. خیر، میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. بات کچھ زیادہ لمبی ہو گئی، اس کے آگے انشاءاللہ پھر میں اس کا جواب دوں گا اگر اس کا طرف سے کوئی جواب آتا ہے اور میرے تک پہنچ جاتا ہے. مجھے ایک بھائی نے پہنچایا تھا، یہ ایک بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ایسے سے کہہ رہا ہے. میں نے کہا یہ سراسر جھوٹ کہہ رہا ہے. ایسی کوئی عبارت جس میں ہم بستر کا الفاظ استعمال ہو، اعلیٰ حضرت نے تو ایسا کچھ نہیں لکھا. بہرحال آپ حضرات فیصلہ کریں، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں. ہر ایک کو مرنا ہے، قبر میں اکیلے جانا ہے. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو ان دیوبندیوں سے، دشمن رسولوں سے دور رہو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اللہ حافظ، فی امان اللہ.